الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کورس میں ہم روزے کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ روزہ کی کئی ایک شرطیں ہیں، جیسے اسلام، عقل، بلوغت، اقامت، طاقت اور ہر طرح کی شرعی رکاوٹ سے دور ہونا۔ گویا کہ 6 شرطیں ہوئیں روزہ کی فرضیت کے لیے۔ سب سے پہلی شرط اسلام، جس کا اپوزٹ کفر ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں پر روزے فرض نہیں ہیں، اور اگر وہ روزہ رکھتے بھی ہیں تو اللہ ان کے روزے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ روزہ تو صرف ایک اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور غیر مسلم ابھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، کہ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ کیے جانے کی اصل وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی نیکی کا کام ایک غیر مسلم کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ البتہ وہ شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، لیکن جب تک کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کر لیں تب تک کہ وہ احکام ان سے قبول نہ کیے جائیں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونے کے بعد جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، تو جانتے ہیں ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے روزوں کی قضا ان کے لیے ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ بعد آ جائیں، کفر سے رک جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو جو کچھ بھی گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو بہرحال اس کو روزہ رکھنے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی راستے اس کو اسلام کا تعارف حاصل ہو جائے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ روزے رکھنے کی وجہ سے بہت ساری غیر مسلموں کو اسلام کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ البتہ اس کو اسلام میں روزہ کا کیا فلسفہ ہے اور قبولیت اعمال کی شرطیں اسلام میں کیا ہیں، اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کے حوالے سے وہ اچھی طرح سے جانکاری بھی حاصل کر لے۔ تو پہلی شرط ہوئی اسلام۔ دوسری شرط ہے روزے کے لیے عقل، جس کا اپوزٹ جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اس طریقے سے پاگل انسان پر، بے ہوش انسان پر پاگل پن کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے روزے فرض نہیں ہیں۔ بد دماغی کی وجہ سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، پاگل سے یہاں تک کہ اس کی عقل ٹھیک ہو جائے اور وہ ہوش و حواس میں آ جائے، اور سوئے ہوئے آدمی سے یہاں تک کہ وہ جگ جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یہی حکم ایسے عمر دراز مرد و خواتین کا بھی ہوگا جو بڑھاپے کی وجہ سے ادراک ہو چکے ہوں، شعور نہ رکھتے ہوں، تو چونکہ وہ بھی بد دماغی کا شکار ہیں اور شعور کھو چکے ہیں، اس لیے وہ بھی مکلف نہیں رہے، اور جب وہ شریعت کے مکلف نہیں رہے تو ان کی طرف سے ہر دن کے بدلے کھانا بھی نہیں کھلایا جائے گا۔
البتہ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ بدنی عبادات کے تو وہ مکلف نہیں ہوں گے شعور کھو دینے کی وجہ سے، لیکن مالی جو عبادات ہیں ان کے وہ مکلف ہوں گے۔ اگر ان کے مال میں زکوٰۃ آ رہی مثال کے طور پر، تو ان کے ذمہ داروں اور گارجین کی ذمہ داری بن جائے گی کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک، فجر کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک بے ہوش رہا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کا روزہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی ایسے انسان پر قضا ہے کیونکہ فجر سے پہلے سے سورج ڈوبنے تک بے ہوش رہا۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اگر کسی آدمی نے سحری کھائی اور اذان فجر سے پہلے ہی سو گیا اور سورج ڈوبنے کے بعد جگ سکا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسے انسان کا روزہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی حالت میں مکلف نہیں تھا اور دوسری حالت میں ایک سونے والا آدمی مکلف تھا، اس لیے اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس کے روزہ کو باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی اور اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے۔ بے ہوش اور سونے والے میں فرق یہ ہے کہ سونے والے کو اگر جگایا جائے تو وہ جاگ سکتا ہے، جبکہ بے ہوشی کی حالت میں اس کے پاس ہوش ہی نہیں ہوتا، تو پہلی حالت میں تو اس کے روزے ہی نہیں ہوں گے اور اس سے روزے کی مانگ بھی نہیں ہے، جبکہ دوسری حالت میں روزہ ہو جائے گا اور اس پر قضا نہیں۔ تو یہ دوسری شرط رہی روزے کی فرضیت کے لیے، اور وہ ہے عقل۔ تیسری شرط ہے بلوغت، اور بلوغت کی کچھ پہچان ہے۔ اگر یہ پہچان پائی جائے تو بچہ یا بچی بالغ سمجھے جائیں گے۔ 3 پہچان ہے۔ پہلے نمبر پر ناف کے نیچے بال کا اگ آنا، شہوت سے منی کا نکلنا، اور اگر یہ 2 پہچان نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر کا ہو جانا۔ اور عورت کے لیے شرط ہے، اور وہ ہے منتھلی پیریڈ کا جاری ہونا۔ گویا کہ بلوغت سے پہلے بچے پر یا بچی پر روزے فرض نہیں ہے۔ البتہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی نماز کے جیسے روزے کی بھی ٹریننگ دیں، روزہ رکھنے کی بھی تاکید کریں، اگر بچے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تب، اور ان کو پریشانی نہ ہوتی ہو تب۔ اور یہ عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوانا ہوگا تاکہ بلوغت کے بعد روزہ رکھنے کی ان کو عادت بن چکی ہو۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ ایسا ضرور کریں، اور روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کریں، انہیں گفٹ دیں، ان کو قرآن کریم میں مشغول رکھیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء کے روزہ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، کہ ہم اس کے بعد خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ان کو مسجد لے کر کے جاتے اور ان کے لیے کھلونے وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہونے لگتے، رونے لگتے، تو کھلونے میں ان کو الجھا دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو بہرکیف بچوں کو روزہ رکھنے کی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وقت آنے پر روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چوتھی شرط روزہ کی فرضیت کے لیے وہ ہے اقامت۔ اس طرح جو شخص مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو تو اس سے اسلام نے روزہ کی فرضیت ساقط کر دی ہے۔ البتہ فرضیت اس وقت ساقط ہوگی جبکہ ایک آدمی جائز مقصد کے لیے سفر کر رہا ہو۔ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان سے روزے کی فرضیت ساقط نہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے، تو اس تعلق سے فقہاء نے مسافر کی 3 حالت بیان کی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو، یعنی مسافر پر روزہ اثر انداز نہ ہو، تو اس حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھ لینا افضل ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہی رخصۃ من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، رخصت ہے، جو اس کو اپنا لے تو یہ بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور چونکہ اس کی وجہ سے ایک آدمی فریضے سے وقت پر عہدہ برآ ہو جاتا ہے، فریضے کی ادائیگی کر لیتا ہے، ذمہ داری سے وہ بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے اگر پریشانی نہیں ہوتی ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ دوسری حالت، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے میں آسانی ہو تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے، اسی طرح اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو، اس کی چھوٹ کو قبول کیا جائے۔ تیسری حالت مسافر کی یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہو جو برداشت کے قابل نہ ہو، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اس پر دلالت کرنے والی وہ حدیث ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے جبکہ آپ نے روزہ کھول دینے کا حکم دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، کہ یہی نافرمان لوگ ہیں، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اور پریشانی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کو نافرمان قرار دیا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے رات ہی میں روزہ نہ رکھنے کی نیت کرنا جائز نہیں، بلکہ روزہ رکھنے ہی کی نیت کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عوارض پیش آ جائیں، ایسے حالات پیش آ جائیں جن کی وجہ سے اور سفر نہ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسافر کے لیے کب کھانا پینا جائز ہوگا؟ تو اس سلسلے میں دو احادیث آتی ہیں، دو طرح کی احادیث آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سفر کے لیے نکلتے وقت سواری پر سوار ہو کر کچھ کھا پی لیا اور پھر سفر کے لیے نکلے، جبکہ دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہاں تک کہ اصفہان پہنچے، پھر پانی منگوایا اور اسے اوپر اٹھایا، اور لوگ جب دیکھنے لگے تو آپ نے روزہ توڑا۔ لہذا احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ شہر سے نکلنے کے بعد ہی کچھ کھایا پیا جائے۔ پانچویں شرط جو روزہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے طاقت اور صحت۔ اس طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس سے اسلام نے روزے کی فرضیت ساقط کر دی ہے۔ اور مریض کی بھی دو حالت ہو سکتی ہے۔ کتنی حالت ہو سکتی ہے؟ دو حالت ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جسے شفا پانے کی امید ہو، اور دوسری حالت یہ ہے کہ جس کو شفا پانے کی امید ہی نہ ہو۔ جس مریض اور بیمار کو شفا پانے کی امید ہو، ایسے مریض کی رمضان میں تین حالت ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت بیماری ہلکی ہو جو روزہ رکھنے میں مانے نہ ہو، جیسے ہلکا سا زکام ہے یا ہلکا سا سر درد ہے یا دانت وغیرہ میں درد ہے، تو ایسے مریض کے لیے بہرحال روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری حالت اس کے لیے بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، اور روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ ہونے کا ڈر ہو یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا ڈر ہو۔ ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث ہم نے ذکر کی ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا کوئی کام کیا جائے۔
تیسری حالت مریض کی یہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ رکھنا سخت تکلیف اور مشقت کا باعث ہو، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہو، اس کی ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہو، تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس قسم کے مریض جنہیں نہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا روزہ چھوڑنا ضروری ہے، انہیں شفایاب ہونے کے بعد بہرحال روزوں کی قضا کرنی ہوگی، روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی وہ تعداد گنتی مکمل کرے، دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ رہا ایسا مریض جسے شفا پانے کی امید نہ ہو، جیسے سنگین بیماریوں میں مبتلا جو مریض ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہوتے ہیں، گردے کے مریض ہوتے ہیں، اسی طرح سے شوگر کے بھی کچھ مریض ہوتے ہیں جن کی حالت بہت سیریس ہوتی ہے، یا ایسے عمر دراز مرد و خواتین جو درازی عمر کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں، تو ایسے لوگ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری اور بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد او عمر دراز مرد و خواتین ہیں جو طاقت نہ رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، تو او ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ کھانا کھلانے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو دو کیفیت ہو سکتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ کہ کھانا بنا کر کے 30 مسکین کو ایک ہی مرتبہ کھلا دیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں کیا کرتے تھے کہ 30 مسکین کو جمع کرتے اور ان کو ایک ہی ساتھ کھلا دیتے تھے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسکین کو کھانا دے دیا جائے، اور کھانا کی مقدار سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے مطابق نصف سا ہے، جس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو بنتی ہے۔ تو اگر چاہیں تو ایک مہینہ مکمل ہونے کے بعد مہینہ کے اخیر میں اکٹھے 45 کلو چاول وغیرہ دے دیں تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اگر ایسے تنگ دست لوگ ہوں جو کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں ان سے کفارہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ چھٹی شرط ہے روزہ کی فرضیت کے لیے، وہ ہے ہر طرح کی شرعی ممانعت سے خالی ہونا، اور یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی حید و نفاس والی عورتوں سے روزے کی مانگ نہیں ہے، اور نہیں اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کا روزہ صحیح ہوگا، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ جب عورت کو روزہ کی حالت میں ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ سورج ڈوبنے سے چند منٹوں پہلے ہی ماہواری کا خون کیوں نہ شروع ہوا ہو۔ حالت حید میں عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور اسے اس کی قضا میں بعد میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت حید کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے، فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے پاک ہوئی اور ابھی غسل نہیں کی تھی، لیکن فجر کی اذان ہو گئی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے غسل کرنے کے بعد، اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے تھے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنابت کی حالت میں ہوتے، چنانچہ آپ غسل کرتے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر غسل نہ کیے ہوں تو غسل کر کے اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور فجر کی نماز بہرحال پڑھی جائے گی۔ 7ویں نمبر پر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا نمبر آتا ہے، جن کو اسلام نے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے۔
حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جبکہ ان کو یا اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہو تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ البتہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی یا قضا نہیں کریں گی، تو اس حوالے سے اہل علم کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو ایک روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ جیسے عمر دراز مرد و خواتین جب روزہ نہ رکھ سکیں تو ہر روزے کے بدلے ان کو فدیہ دینا پڑتا ہے۔ یہی قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی قول کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت روزہ نہیں رکھ پاتی ہے مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ تو چھوڑ دے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے، اور یہی قول شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس قول کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ کو ساقط کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ کو۔ تو اس حدیث سے جو دلیل شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑی ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ فہذا يدل على انہما کالمسافر فالمسافر فی الصوم یفطر ویقضی وہما کذالک، کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں مسافر کے جیسے ہوں گی، کیونکہ مسافر روزہ نہیں رکھتا اور بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرتا ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین بھی روزہ نہیں رکھیں گی لیکن بعد میں قضا کریں گی۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے ضمن میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی ڈوبنے والے انسان کو بچانا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے روزہ توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بسا اوقات روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ ایک انسان کی جان بچائی جا سکے، لیکن بہرحال اس کو بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں دن کے کسی حصے میں اگر بچہ بالغ ہو جائے، غیر مسلم اسلام قبول کر لے، پاگل کی عقل آ جائے، تو ان لوگوں کا حکم کیا ہے؟ ان لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اس دن کھانے پینے سے وہ لوگ رکے رہیں گے اور اس دن کے روزے کی قضا ان پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر مکلف کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں پائی گئیں، مکلف کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں پائی گئیں، اور وہ ہیں بلوغت، اسلام اور عقل۔ جب وہ مکلف ہو گئے تو ان کے لیے کھانے پینے سے رکنا ضروری ہو گیا۔ مکلف ہونے سے پہلے ان کے لیے کھانے پینے سے رکنا ضروری نہیں تھا، لہذا قضا اس لیے ضروری نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ مکلف نہیں تھے۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اگر دن کے کسی حصے میں حائضہ عورت پاک ہو جائے، مسافر سفر سے لوٹ آئے، بیمار کو شفا مل جائے، تو ان لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اس دن ان کے لیے کھانے پینے سے رکنا ضروری نہیں، جبکہ پہلی حالت میں ان کے لیے رکنا ضروری تھا اور قضا نہیں، لیکن یہاں پر رکنا ضروری نہیں، وہ کھا پی سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عذر پایا گیا، اور وہ ہے حیض، نفاس، سفر اور بیماری، جس نے ان کے لیے کھانا پینا جائز کر دیا، اور ان پر اس دن کے روزے کی قضا ضروری ہے کیونکہ وہ روزہ کے مخاطب ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی باضابطہ آتی ہے، من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، کہ جس نے دن کے شروع میں کھایا وہ آخری حصے میں بھی کھائے۔ برکیف یہ کچھ احکام تھے روزے کی شرطوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے حوالے سے دینی بصیرت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔